نے کیا کیا؟ آل انڈین نیشنل کانگریس. انہوں نے آل انڈین نیشنل کانگریس یہ کس وقت رکھی گئی؟ جو یو پی کا گورنر تھا اس نے وائس رائے کے پاس بندہ بھیجا، ہیوم نام تھا اس کا. اس کو کہا کہ ہماری مخالفت کوئی نہیں کرتا تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل میں ہمارے بارے مطلب کیا ہے. تم اس طرح کرو کہ ایک اپنی طرف سے پارٹی کھڑی کرو سیاسی طور پر، جو ہم چاہیں اس کو مخالف انداز میں پیش کریں. ہم کہیں ہم نہیں مانتے، جب وہ کافی جنگ ہمارے ساتھ کریں تو ہم مان جائیں. بات تو وہ ہو جو ہم نے خود دی ہوئی ہے. اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1885 میں پونا کے مقام پر رکھی گئی. اس کے 4 بنیادی پوائنٹ تھے، ان پر غور کریں. اس میں سارے مسئلے کا حل ہے. کہا 4 پوائنٹ ہیں. کیا پوائنٹ ہیں جناب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ قوم اقتدار میں آئے گی اس وقت اس ملک کی تہذیب کو توڑ تھاڑ کے نئی تہذیب تیار کی جائے گی. نہ مسلمانوں کی تہذیب زندہ رہے گی نہ ہندوؤں کی. اس کو نئے سرے سے انڈین تہذیب کے نام سے ترتیب دیں گے اور اس میں بالادستی کس کی ہوگی؟ میجارٹی کی. تو 3 کروڑ کی میجارٹی بنے گی یا 36 کروڑ کی بنے گی؟ 36 کروڑ کی. اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا نام تبدیل کریں گے. یعنی ایک کو مسلمان کہتے، ایک کو ہندو کہتے. نہ ہندو ہندو ہے نہ مسلمان مسلمان ہے. انڈین نیشنل کانگریس کے یہ بندے ہیں، انڈین نیشنل ہیں. یعنی ان کی نہ قوم مسلمان ہے نہ ہندو ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا مذہب تبدیل کریں گے. نہ مسلمانوں کا اسلام نہ ہندوؤں کا ہندی مت، بلکہ دونوں کی دین کو توڑ کے ایک نیا دین ترتیب دیں گے، وہ اکثریت کا دین ہوگا. اور اس طرح سے مسلمانوں کو ڈسفگر کریں گے. نہیں تو اگر ایک بھی چیز ان کی چھوڑی گئی تو ان کو پھر جنون جاگے گا. یہ اس کا تیسرا پوائنٹ تھا. چوتھی بات یہ تھی کہ ان کی جو زبان ہے وہ تبدیل کریں گے. تبدیل کر کے کریں گے کیا؟ کہا نہ اردو نہ ہندی نہ سندھی نہ ساگری نہ پوربی نہ پچھمی نہ کاٹھیا واڑی نہ ٹیمل. نئی زبان ہوگی، وہ ہندوستان کی زبان کہلائے گی، انڈین لینگویج کہلائے گی. اور 5واں عنصر اس کا یہ ہوگا کہ جو مسلمانوں کو یہ جنون ہے کہ کسی بھی معاملے میں فیصلے کے وقت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو فائنل اتھارٹی مانیں گے، اس کے بعد وہ میجارٹی کا فیصلہ سب کے لیے واجب التسلیم ہوگا. قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہ ہم زیر غور لائیں گے نہ اس پر عمل کریں گے. اب بتاؤ، اس پر جنہوں نے دستخط کیے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر ہیں. اس میں سب سے پہلے مولوی حسین احمد مدنی جو دیوبند کے استاد تھے، انہوں نے اس میں شمولیت کی اور اس پر کتاب لکھی، قومیت، متحدہ قومیت اور اسلام. اور ساری آیتیں انہوں نے ادھیڑ ادھاڑ کے اس پر پیش کی کہ یہ جو ہمارا جماعتی منشور ہے آل انڈین نیشنل کانگریس کا، یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے قابل قبول نہیں. جب مسلمانوں کی پوری سویلائزیشن کو ختم کر دیا جائے گا، یہ جو ماں کو ماں سمجھتے ہو، بہن کو بہن سمجھتے ہو، راستے میں خواتین آئیں تو ایک طرف ہو جاتے ہو، کسی جوان عورت سے راستے میں بات نہیں کرتے ہو، کوئی جوان عورت کسی اجنبی بندے کو السلام علیکم نہیں کہتی، یہ اسلامک سویلائزیشن ہے. اس کو کاٹ دیں گے. جس طرح ہندوؤں کی عورتیں سامنے ایسے گھونگھٹ نکال لیتی وہ بھی ختم کر دیں گے. تو بالکل ان کے سروں پہ دوپٹہ کسی کا نہیں ہوگا، نہ مسلمان کا نہ ہندو کا، کیونکہ وہ انڈین نیشنل ہوں گے. ان کی ذات، ان کی تہذیب انڈین ہوگی. دوسرا، ان کا نام بدلیں گے، نہ ان کو مسلمان کہیں گے نہ ان کو ہندو کہیں گے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، رب نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. جب اس کو تبدیل کر کے تم انڈین کا نام رکھ لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی نافرمانی کی ہے یا نہیں کی؟ اور اس کے بعد یہ کہ ان کی زبان مکمل طور پر تبدیل کر دی جائے گی. وہ کون سی زبان ہوگی؟ کہا وہ انڈین میں جو اکثریت کی زبان ہوگی وہ ہوگی. اچھا، پھر قرآن کون پڑھے گا؟ قرآن کی زبان کون جانے گا؟ حدیث کی زبان کون جانے گا؟ جو 5واں ان کا عنصر ہے کہ قرآن و حدیث کو فائنل اتھارٹی سمجھنا، یہ آل انڈین نیشنل کانگریس کے دستور کے قطعاً خلاف ہے. اس کو نہیں قبول کریں گے. اس سے جواہر لال نہرو سے پوچھا گیا، ان کا ایسا تو مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کا جبر کریں گے. شروع میں جبر کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں نے
دیوبندی علماء نے اور اہل حدیث علماء نے مل کے ان کی تائید کی ہے کہ جو یہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب بتاؤ کہ جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے پاکستان بننے میں انہوں نے کیا کنٹریبیوشن تھی؟ محمد علی جناح مرحوم کو میں نے اپنے کانوں سے سنا کافر اعظم کہتے تھے، اور جدھر کہیں ہم لوگ جاتے تھے جو غیر مسلم اقلیتی غیر مسلم اکثریتی صوبے تھے، محمد علی جناح مرحوم پتلا دبلا سا بندہ تھا مگر بڑا سچا مسلمان تھا اور دلیر آدمی تھا، گھبراتا نہیں تھا۔ تو یہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہندوؤں کو ہمارے گلے ڈال لیتے تھے، وہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے جس وقت پاکستان کے بننے کی حمایت نہیں کی تو پاکستان کے چلانے کی حمایت کس طرح کریں؟ یہ مولوی فضل الرحمان اور اس کا ابا ان دونوں نے یہ بات دیگر اخباروں میں دیا ہے، شکر ہے کہ ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر پاکستان کے بنانا گناہ ہوتا تو پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ اس میں شریک ہوتے، اس میں حضرت اسناد احمد صاحب شریک ہوتے، علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوتے، مولانا عبدالحامد صاحب بدایونی شریک ہوتے، اور حزب اللہ والے حضرت پیر فضل شاہ صاحب اس میں شریک ہوتے۔ تمام اولیاء اللہ نے امداد کی، دعا کی، ساتھ دیا۔ تو پھر جو پاکستان کو بنانے کے حامی نہیں تھے آج وہ پاکستان کو چلانے کے حامی نہیں۔ اب جن لوگوں نے ٹکٹ جاری کیے ان کو، اور اس عقیدے کے لوگ جو پاکستان کے وجود کے قائل نہیں، ان کو اسمبلی میں لے گئے، بتاؤ اس کا قصوروار کون ہے؟ جس وقت کوئی حکام وقت پر مصیبت کا وقت آتا ہے فوراً جتنے بھی دہشت گرد ہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں عام حالات میں اتنا جوش کیوں نہیں دکھاتے؟ جب ملک میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی وقت آتا ہے، احتساب کا کوئی وقت آتا ہے، اس دہشت گرد شور مچانا شروع کر دیتے، کوئی نئے سے نیا سنگین حادثہ کر دیتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ ان کے حامی نہیں ہیں تو ان کی مصیبت کے وقت یہ اپنے لیے مصائب کیوں تیار کرتے ہیں؟ پھر جس وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونے لگتی ہے تو پاکستان اسمبلی کے اندر جو ممبران ہیں ان میں سے ان کے حامی نکلتے ہیں۔ ان کو فرشتے تو چھوڑ کے نہیں گئے نا، تم نے ٹکٹ جاری کیے ہیں، ٹکٹ جاری کرنے والے مجرم ہیں، تم نے دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے ملک۔ اب یہ دہشت گردی کی بنیاد وہ 1857 کی جنگ آزادی ہے جس میں انہوں نے کھل کر کے انگریز کی حمایت کی تھی، اور پھر بعد میں پاکستان کے بننے کو گناہ کہتے رہے، محمد علی جناح مرحوم کو کافر اعظم کہتے رہے۔ یہ تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا۔ آج وہ لوگ اسمبلیوں میں موجود ہیں جن کے باپ دادے کہتے رہے کہ ہم تو پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیتے۔ یہ باتیں بھی اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ جو پاکستان کی پے کے حامی نہیں تھے آج پاکستان ان کی حلق میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ہیں سارے خطرات، اور سارے خطرات کی بیک گراؤنڈ۔ آپ کو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو سنبھلنا ہوگا اور سنیت کی صفوں کو ترتیب دینا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی برائی ہے کہ سنی کہتے وقت تو سنیوں کے ساتھ چلتے ہیں، ووٹ دینے کا وقت آئے تو پھر ہر طرح کے بدعقیدہ کو، بدعمل کو، ملک اور قوم کے غدار کو ووٹ دیتے ہوئے نہیں گھبراتے۔ یہ ایک مشکل بات ہے۔